صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں طیارے تباہ ہونے کا ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں ہونے والی اس جنگ میں 8 جنگی طیارے تباہ ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحری فوج دنیا کی بہترین بحری طاقت ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوج میں دنیا کا طاقتور ترین طیارہ بردار جہاز شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کو نئے بحری جہازوں کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سب میرینز دنیا کی سب سے جدید ہیں اور آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے کم از کم 15 سال آگے ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار اور عسکری آلات موجود ہیں۔ امریکی صدر نے جدید طیارہ بردار جہازوں کی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 15 جدید ترین آبدوزوں کی تیاری کے مراحل میں ہیں، جبکہ امریکہ کے جدید بحری بیٹری کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بحری طاقت دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دے گی، جبکہ امریکہ کے جدید بحری بیڑے کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بحری طاقت دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دے گی۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم منگل کو وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک کی اہم سیاسی اور اقتصادی امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی اور اب بھی تیار ہے تاکہ ملک کی خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی نجکاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ ارکان نے نجکاری کے عمل پر بہت محنت کی ہے اور بولی کا عمل شفاف بنانے کی ضرورت تھی تاکہ یہ کامیاب ہو۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کو سعودی عرب میں دیے گئے کنگ عبدالعزیز ایوارڈ کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ صرف فیلڈ مارشل کا ایوارڈ نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ شہباز شریف نے اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی بات کرنے پر کہا کہ انہیں اسمبلی میں بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور وہ ملک کی خوشحالی کے لیے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ریٹرننگ ایجنسیوں کا بھی پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ انٹرنیشنل ریٹرننگ ایجنسیوں کا گیلپ اور ڈی این بی نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف کیا۔ بین الاقوامی ریٹرننگ ایجنسیوں نے صارفین کے اعتماد میں 19% اضافے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ 2022 کے بعد پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر 21.1 بلین ڈالر پر پہنچے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی ایس آئی ایف سی کی بہترین سہولت کاری، معاونت اور کاوشوں کا ثمر ہے۔ اس کے علاوہ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری معاشی اصلاحات کے باعث مالی عدم تحفظ میں کمی آئی۔ معاشی اصلاحات کے باعث معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ماہر معیشت خاقان نجیب کے مطابق معیشت نے 31 سے 30 ماہ میں میکرو اکانومک استحکام کا سفر طے کیا ہے۔ پاکستان نے بیرونی اکاؤنٹ میں درآمدات کو بڑھانے سے روکا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس حاصل کیا ہے۔ ماہر معیشت اشفاق تولا کا کہنا ہے کہ صارفین کا اعتماد حکومت اور ایس آئی ایف سی کے ٹھوس اقدامات کا نتیجہ ہے۔ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کی نوکری پر بحال کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس راحیل کامران نے عمر شہزاد کی درخواست پر 17 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا جس کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کی حدود صرف آفس بلڈنگ تک محدود نہیں۔ تحریری فیصلے کے مطابق جسٹس راحیل کامران شیخ نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق شکایت کنندہ کے الزامات دفتر میں نہیں بلکہ گھر میں ہراساں کرنے کے ہیں۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق متحدہ پنجاب ہراسمنٹ سے متعلق وہ کیس سن سکتا ہے جس میں خاتون کو کام کی جگہ پر ہراساں کیا گیا ہو۔ عدالت کے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ موجودہ کیس میں درخواست گزار نے شکایت کنندہ کو دھمکی دی کہ اگر تعلقات نہ بنائے تو نوکری جائے گی۔ یہ الزامات اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین اکثر ہراسمنٹ کے واقعات کا فوری طور پر اظہار کرنے سے گریز کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پر راضی ہیں۔ کے پی کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری، وادیاں برف سے ڈھک گئی۔ کے پی کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ کے پی کے ضلع دیر میں سیاحوں نے برف باری کا
लुत्फ उठाने के लिए लवारी टनल का रुख कर लिया। सवात, कलाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, जबकि पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। वादिये नीलम के बलाई इलाकों में वादियाँ बर्फ से ढक गई। अपर नीलम, अड़ंकेल और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर चलास के बलाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। अंडर 19 टीम की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की खिलाड़ियों से मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक पीर को फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में भारत को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त देकर फातेह ट्रॉफी उठाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने एशिया कप मेंस अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि टीम की नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट काबिल तहसीन है। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान टीम की नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जुर्रतमंदाना खेल की भरपूर तारीफ की और कहा कि अंडर 19 टीम की तारीख़ पता पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नौजवान क्रिकेटर्स की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का कहना था कि पेशावराना मयार बरकरार रखते हुए मुसलसल मेहनत जारी रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफीर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें।